بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ جو چیز پوشیدہ ہے وہ اپنے حسن کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، اور جو ظاہر ہو جائے وہ اپنا حسن کھو دیتی ہے۔ کیوں؟ ایسا ہی ہے نا، کیونکہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، پوشیدہ کی جستجو کرتا ہے اور جسے پا لیتا ہے اسے بھول جاتا ہے۔ 15ویں رات کے حسین قصے کے ساتھ میں اسماء تیمور آپ کی خدمت میں الف لیلا و لیلا کا عالمگیر مجموعہ لے کر حاضر ہوں۔ جب 15ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیسرے قلندر نے لڑکی سے کہا، لوگوں کی مشقیں بندھی ہوئی تھی اور غلام تلواریں لیے ان کے سر پر کھڑے تھے کہ میں نے خدا کا نام لیا اور اس سے دعا مانگی اور اس کے سامنے گڑ گڑایا اور پہاڑ کے کھدے ہوئے زینوں کو پکڑ کر لٹک گیا۔ میں ابھی پہاڑ پر تھوڑا ہی چڑھنے پایا تھا کہ خدا کے حکم سے ہوا رک گئی اور مجھے چڑھنے میں آسانی ہو گئی۔ میں خوش ہو کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ وہاں ایک راستہ تھا جو گنبد کو جاتا تھا۔ میں اپنی سلامتی پر بے حد خوش تھا اور گنبد میں داخل ہو گیا اور وضو کر کے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی کہ خدا نے مجھے صحیح و سلامت پہنچا دیا۔ پھر میں گنبد کے نیچے سو گیا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اے خزیب کے بیٹے، جب تو نیند سے جاگیو تو اپنے پاؤں کے نیچے کھو دیو، وہاں تجھے ایک پیتل کی کمان اور 3 سیسے کے تیر ملیں گے جن کے اوپر طلسم کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ ان تیروں اور کمان کو لے کر اس سوار پر نشانہ لگانا جو گنبد کے اوپر ہے۔ اس طرح تو لوگوں کو اس بری بلا سے نجات دے گا۔ جب تو سوار پر تیر چلائے گا تو وہ سمندر میں گر پڑے گا اور کمان تیرے پاس گر پڑے گی۔ کمان کو اسی جگہ گاڑ دیجیو جہاں وہ پہلے تھی۔ جب تو اس سے فارغ ہو جائے گا تو سمندر امٹ کر پہاڑ کے برابر ہو جائے گا اور اس میں سے ایک بجرا نکلے گا جس پر پیتل کا ایک آدمی ہوگا، مگر وہ نہیں جس کو تو نے مار کر گرایا ہوگا۔ اور آدمی تیرے پاس آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک چپو ہوگا۔ تو اس کے ساتھ کشتی میں بیٹھ جانا، مگر خدا کا نام نہ لینا۔ وہ کشتی لے گا اور 10 دن تیرے ساتھ سفر کرنے کے بعد تجھے سلامتی کے ساتھ سمندر میں پہنچا دے گا۔ وہاں پہنچنے پر تجھے لوگ ملیں گے جو تجھے تیرے شہر میں پہنچا دیں گے، مگر یہ ساری باتیں اسی وقت ہوں گی جب تو خدا کا نام نہ لے گا۔ اب میں نیند سے جاگا اور مارے خوشی کے اٹھ کھڑا ہوا اور جو کچھ حاطف نے کہا تھا وہ کیا۔ سوار کو تیر مار کر گرا دیا اور وہ سمندر میں گر پڑا اور کمان میرے پاس گر پڑی۔ کمان کو لے کر میں نے گاڑ دیا۔ اب سمندر میں ہی جان اٹھا اور وہ بلند ہو کر پہاڑ کے برابر آ گیا اور مجھ تک پہنچ گیا۔ ابھی ایک لمحہ نہ گزرنے پایا تھا کہ میں نے سمندر میں ایک بجرا دیکھا جو میری طرف آ رہا تھا اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ جب وہ بجرا میرے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا اس میں پیتل کا ایک آدمی ہے اور اس کے سینے پر سیسے کی ایک تختی آویزہ ہے جس پر اسماء اور طلسمات لکھے ہوئے ہیں۔ میں بجرے میں سوار ہو گیا اور چپ تھا اور بالکل بولتا نہ تھا۔ اس شخص نے کھینا شروع کیا اور ایک دن کھینا، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، یہاں تک کہ پورے 10 دن ہو گئے۔ اب میں نے نظر اٹھائی تو سلامتی کے جزیرے دکھائی دیے۔ میں بہت خوش ہو گیا اور مارے خوشی کے خدا یاد آ گیا۔ میں نے خدا کا نام لیا اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ بجرے نے مجھے پانی میں الٹ دیا اور لوٹ کر سمندر کی طرف چلتا ہوا۔ مجھے تیرنا آتا تھا اور میں
دن بھر رات تک تیرتا رہا، یہاں تک کہ میری باہیں رہ گئیں اور کاندھوں نے جواب دے دیا۔ میں تھک گیا اور سوائے موت کے اور کوئی چارہ نظر نہ آتا تھا۔ میں نے شہادت کا کلمہ پڑھا کیونکہ موت کا یقین آ چکا تھا۔ اب ہوا کی زیادتی کی وجہ سے سمندر میں تلاطم اٹھا اور ایک لہر قلعے کی طرح بلند ہوئی اور اس نے مجھے اٹھا کر پھینک دیا اور میں خشکی پر جا پڑا جیسا کہ خدا کو منظور تھا۔ خشکی میں پہنچ کر میں نے اپنے کپڑے نچوڑے اور رطوبت دور کر کے ان کو زمین پر پھیلا دیا اور میں سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے کپڑے پہنے اور اٹھ کر دیکھنے لگا کہ کہاں جاؤں۔ اتنے میں میری نظر ایک نشبیل زمین پر پڑی اور میں اس کے پاس جا کر چاروں طرف چکر لگانے لگا۔ اب مجھے یہ معلوم ہوا کہ جہاں میں ہوں وہ محض ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اور چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ جب میں ایک مصیبت سے نجات پاتا ہوں تو اس سے بڑی دوسری مصیبت میں پھنس جاتا ہوں۔ ابھی میں اپنے بارے میں سوچ ہی رہا تھا اور موت کی آرزو کر رہا تھا کہ مجھے دور سے ایک کشتی دکھائی دی جس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جو اسی جزیرے کی طرف آ رہی تھی جس میں میں تھا۔ میں اٹھا اور ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اب کشتی کنارے آ لگی اور اس میں سے 10 غلام اترے جن کے پاس لوہے کے بیلچے تھے۔ وہاں سے چل کر وہ جزیرے کے وسط میں آئے اور زمین کھودنے لگے۔ زمین کھودتے کھودتے وہ ایک طبق پر پہنچے اور اس کو اٹھایا اور اس کا دروازہ کھول کر وہ کشتی کی طرف لوٹ آئے۔ وہاں سے وہ روٹیاں اور آٹا اور مکھن اور شہد اور بھیڑیں، بکریاں اور باقی تمام خانہ داری کی چیزیں لائے۔ غلام اسی طرح کشتی میں آتے جاتے اور غار میں اترتے رہے یہاں تک کہ کشتی کا سارا سامان غار میں لے آئے۔ اس کے بعد پھر غلام بہترین پوشاکیں لے کر نکلے اور ان کے ساتھ ایک بوڑھا شخص تھا جس میں اب کچھ باقی نہ رہا تھا کیونکہ زمانہ اس کو خوب پیس چکا تھا اور اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا۔ گویا کہ وہ مرنے کے قریب تھا۔ وہ ایک نیلی گھڑی پہنے ہوئے تھا جو ہوا سے ادھر ادھر ہلتی جاتی تھی۔ یہ بوڑھا ایک لڑکی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا جو حسن و جمال اور کمال کے قالب میں ڈھلا ہوا تھا اور اس کی خوبصورتی ضرب المثل ہو سکتی تھی۔ وہ ایک ہری بھری ٹہنی کی مانند تھا اور اپنے حسن کی وجہ سے ہر دل پر جادو کر سکتا اور اپنی آن بان سے ہر عقل کو سلب کر سکتا تھا۔ اے مالکہ، چلتے چلتے وہ سب لوگ طبق تک پہنچے اور کم و بیش ایک پہر تک غائب رہے۔ اس کے بعد غلام بوڑھے کے ساتھ باہر نکلے لیکن ان کے ساتھ وہ لڑکا نہ نکلا۔ انہوں نے طبق کے دروازے کو پہلے کی طرح بند کر دیا اور کشتی میں بیٹھ کر میری نظر سے غائب ہو گئے۔ جب وہ چل دیے تو میں اٹھا اور درخت کے نیچے اترا اور غار کے پاس گیا اور مٹی کھود کر وہاں سے ہٹائی اور اپنے آپ کو دلاسا دیتا رہا یہاں تک کہ ساری مٹی ہٹ گئی اور طبق کھل گیا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا اور چکی کے پاٹ کے سوراخ کے برابر تھا۔ جب میں نے اسے اٹھایا تو اس کے نیچے پتھر کا ایک گول زینہ نظر آیا۔ مجھے اس پر تعجب ہوا اور میں زینے اتر کر سب سے نیچی پیڑھی تک پہنچ گیا۔ وہاں میں نے ایک نہایت صاف ستھرا مکان دیکھا جس میں طرح طرح کے فرش اور ریشمی قالین بچھے ہوئے تھے اور وہی لڑکا ایک بلند دیوان پر ایک گاؤ تکیہ لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پنکھا تھا اور اس کے سامنے خوشبوئیں اور پھول رکھے ہوئے تھے اور وہ اکیلا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں نے سلام کیا اور کہا کہ اطمینان رکھ اور مجھ سے مت ڈرو، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں بھی تیری طرح انسان ہوں اور بادشاہ زادہ قسمت مجھے تیرے پاس لے آئی کہ تیری تنہائی میں تیرا دل بہلاؤں۔ بتا تو صحیح کہ تیرا قصہ کیا ہے کہ تو تنہا زمین کے نیچے کیوں رہتا ہے؟ جب اسے یقین آ گیا کہ میں بھی اس کی جنس سے ہوں تو وہ خوش ہو گیا اور اس کے چہرے کی زردی جاتی رہی اور مجھے اپنے قریب بٹھا کر کہنے لگا کہ بھائی، میرا قصہ عجیب و غریب ہے اور وہ یہ ہے کہ میرا باپ ایک جوہری سوداگر ہے جس کا بڑا بیوپار ہے اور جس کے کالے اور سفید غلام سوداگر اس کا مال کشتیوں میں بھر کر دور دراز ملکوں
میں تجارت کرتے ہیں اور ان کے ہمراہ اونٹ اور بے شمار مال رہتا ہے، لیکن اس کے کوئی اولاد نہ ہوتی تھی۔ ایک روز اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ زیادہ نہ جیے گا۔ جب میرا باپ صبح کو اٹھا تو وہ رونے اور چلانے لگا۔ دوسری رات کو میری ماں کے حمل رہ گیا اور باپ نے حمل کی تاریخ لکھ لی۔ جب دن پورے ہو چکے تو میں پیدا ہوا۔ میرا باپ بہت خوش تھا اور اس نے لوگوں کو دعوتیں دی اور غریبوں اور فقیروں کو کھانا کھلایا، کیونکہ میں اس کے بڑھاپے کی اولاد تھا۔ باپ نے نجومیوں اور ذائچہ کھینچنے والوں اور بڑے بڑے حکیموں اور تاریخ دانوں اور جنم پترا بنانے والوں کو بلوایا۔ انہوں نے میری پیدائش کا جنم پترا تیار کیا اور کہا کہ تیرا بیٹا 15 سال جیے گا۔ اس عمر میں اس کی لکیر میں ایک رخ نہ پایا جاتا ہے، اگر وہ اس سے نکل گیا تو بہت بڑی عمر پائے گا۔ اس کی موت کا سبب یہ ہوگا کہ ہلاکت کے سمندر میں ایک مقناطیس کا پہاڑ ہے جس پر پیتل کا ایک سوار اور ایک گھوڑا ہے۔ سوار کے سینے پر ایک تختی آویزاں ہے۔ جب یہ سوار اپنے گھوڑے پر سے گر پڑے گا تو اس کے 50 دن کے بعد تیرا بیٹا مر جائے گا، اور اس کا قاتل وہی شخص ہوگا جس نے سوار کو مار کر گرایا ہوگا۔ وہ ایک بادشاہ ہے جس کا نام عجیب بن خزیب ہے۔ یہ سن کر میرے باپ کو بڑا رنج ہوا۔ اس نے میری تعلیم و تربیت کی اور بہت اچھی طرح سے کی، یہاں تک کہ میں 15 سال کا ہوا۔ 10 دن ہوئے کہ میرے باپ کو خبر ملی کہ سوار سمندر میں گر پڑا ہے اور جس شخص نے اس کو گرایا ہے اس کا نام عجیب ہے اور وہ بادشاہ خزیب کا بیٹا ہے۔ میرا باپ ڈرا کہ کہیں قتل نہ ہو جاؤں، اس لیے اس نے مجھے اس جگہ لا کر رکھا ہے۔ بس یہ ہے میرا قصہ اور میری تنہائی کی وجہ۔ جب میں نے اس کا قصہ سنا تو میں حیران رہ گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں ہی تو وہ شخص ہوں جس نے یہ سب کیا ہے، مگر میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی اس کو قتل نہ کروں گا۔ اس کی طرف مخاطب ہو کر میں نے کہا کہ اے دوست، تکلیفیں اور اذیتیں اب کافی پہنچ چکی ہیں۔ خدا نے چاہا تو آئندہ نہ تجھے رنج پہنچے گا اور نہ غم اور نہ تشویش ہوگی۔ میں تیرے پاس رہوں گا اور تیری خدمت کروں گا، اور ان مخصوص دنوں میں تیری رفاقت کرنے کے بعد میں اپنی راہ لوں گا۔ تو میرے ساتھ چند غلام کر دینا جو مجھے میرے شہر تک پہنچا آئیں۔ اس کے بعد میں رات تک اس کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ جب رات ہوئی تو میں اٹھا اور ایک بڑی موم بتی جلائی اور قندیلوں کو ٹھیک کیا۔ پھر ہماری نظر کھانے پر پڑی اور ہم نے کھانا کھایا اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد میں اٹھا اور مجھے کچھ شیرنی نظر آئی اور ہم نے اسے کھایا اور بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ رات کا بڑا حصہ ختم ہو گیا اور وہ لڑکا سو گیا۔ میں نے اسے چادر اڑا دی اور خود بھی جا کر سو گیا۔ جب سویر ہوا تو میں اٹھا اور تھوڑا پانی گرم کیا اور اسے آہستہ سے جگایا۔ جب وہ جاگ پڑا تو میں اس کے پاس گرم پانی لایا۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا اور کہا کہ اے جوان، خدا تجھے نیک بدلہ دے۔ خدا کی قسم، جب میں اپنی موجودہ حالت سے صحیح و سلامت نکل جاؤں گا اور اس شخص سے بچ جاؤں گا جس کا نام عجیب بن خزیب ہے، تو میں اپنے باپ سے کہہ کر تجھے بہت بڑا انعام دلواؤں گا۔ لیکن اگر میں مر گیا تو خدا تجھے سلامت رکھے۔ میں نے کہا کہ خدا وہ دن نہ کرے کہ تجھے کوئی نقصان پہنچے، اور خدا کرے کہ میری موت تجھ سے پہلے آئے۔ اس کے بعد میں نے کچھ کھانا پیش کیا اور ہم دونوں نے کھایا۔ پھر میں نے اس کے لیے خوشبو سلگائی اور وہ خوش ہو گیا، اور میں نے ایک چوسر بنائی اور ہم دونوں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے کچھ مٹھائی کھائی اور رات تک کھیلتے رہے۔ جب رات ہوئی تو میں نے اٹھ کر چراغ جلائے اور کھانا سامنے لا کر رکھا، اور ہم بیٹھ کر باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ تھوڑی رات رہ گئی اور لڑکے کو نیند آ گئی۔ میں نے اسے چادر اڑائی اور خود بھی سو گیا۔ اے میری مالکہ، میں رات دن اس کے ساتھ رہتا تھا اور اس کی محبت میرے دل میں جاگزیں ہو گئی تھی اور میرا رنج و غم جاتا رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ منجم جھوٹے ہیں، خدا کی قسم میں اسے قتل نہ کروں گا۔ 39 دن اور 39 راتیں میں اس کی خدمت کرتا رہا اور اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس سے بات چیت کرتا رہا۔ 40ویں دن لڑکے نے خوش ہو کر کہا کہ بھائی، الحمدللہ میں موت سے بچ گیا، یہ تیری اور تیرے آنے کی برکت ہے۔
میں خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ تجھے تیرے وطن پہنچا دے، لیکن بھائی ذرا میرے لیے پانی گرم کر دے تاکہ میں غسل کروں اور اپنا بدن دھوؤں۔ میں نے کہا کہ بس سر و چشم، اور بہت سا پانی گرم کر کے اس کے پاس لے آیا اور اس کے بدن کو اپٹن سے خوب دھویا اور مالش کی اور اس کی خدمت کی اور اس کے کپڑے بدلے اور اس کے لیے اونچا پلنگ بچھایا جس پر وہ آ کر لیٹ گیا اور حمام کی تھکان کی وجہ سے سو گیا۔ جب وہ جاگا تو اس نے کہا، بھائی ہمارے لیے ایک تربوز کاٹ اور مصری گول کر اس پر ڈال۔ میں نعمت خانے میں گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک نہایت خوبصورت تربوز ایک تشت کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ میں نے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے آقا، تیرے پاس چھری نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ کیا، میرے سرہانے اس اونچے طاق پر رکھی ہوئی ہے۔ میں جلدی میں اٹھا اور چھری کو اس کا پھل پکڑ کر اٹھا لیا اور الٹا پھرا، لیکن میرا پاؤں پھسلا اور میں ہاتھ میں چھری لیے لڑکے کے اوپر گر پڑا۔ چھری نے جلد وہ تمام کام کر دیا جو ازل سے لکھا گیا تھا۔ چھری لڑکے کے دل میں گھس گئی اور وہ فوراً مر گیا۔ جب وہ مر چکا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ میں ہی اس کا قاتل ہوں تو میں زور زور سے رونے لگا، چلانے اور منہ پیٹنے لگا اور کپڑے پھاڑ ڈالے اور کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے مسلمانوں، جو رختہ نجومیوں اور حکیموں کے کہنے کے موافق لڑکے پر 40 دن کے بعد آنے والا تھا، اس میں ابھی 1 دن باقی تھا اور اس پری جمال کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہوئی تھی۔ کاش کہ میں اس سے پہلے تربوز نہ کاٹتا۔ انہی کا تو نام مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں، لیکن خدا جس کام کو مقدر کر دیتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ اے میرے ساتھیوں، میں بھی یہ کہانی بند کر کے جا رہی ہوں، لیکن میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی اس کہانی کا 16واں حصہ لے کر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اسما تیمور کو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔